علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ فرمایا یقیناً ہم جانتے ہیں اے محبوب مکرم، انک یضیق صدرک بما یقولون، ان کے طرح طرح کے گھٹیا الزامات سے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ فسبح بحمد ربک، اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی تعریف، اپنے رب کی تسبیح، اپنے رب کی عظمت یہ بڑھا دیجئے، روحانی غذا اللہ سے تعلق اور عبادت میں، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو جائیے، تابع فرمان ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داعی اعظم بھی ہیں اور حکمتوں کے امین بھی ہیں، لیکن آپ پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئی۔ خود قرآن مجید کو اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ظالموں نے کون کون سا جملہ ہے جو حضور پر کسا نہیں، پھبتی کسی نہیں، الزام لگایا نہیں۔ کبھی آپ کو قرآن کہتا ہے ساحر کہا، یعنی جادوگر، کبھی مجنون کہا، اللہ اکبر، اور کبھی اور کتنے الزامات لگائے، اور لگائے بھی اس ہستی پر جس کو اپنی زندگی میں کہتے ہیں کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، یعنی اللہ کے فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان سے فرمائیے کہ 40 سال میں نے تم میں گزارے ہیں پہلے نبوت سے قبل، کیا میری زندگی میں کسی جگہ کوئی ایسی بات ہے جہاں تم انگلی بھی رکھ سکو؟ جب یہ نہیں ہے اور تم نے خود کہا کہ ھذا امیننا، کہ یہ ہمارا سب سے بڑا امین ہے، جب باب بنو شیبہ سے آ کر ہم نے حجر اسود کا فیصلہ کیا اور مجھ پر ایمان نہ لانے کے باوجود اپنی ایماندے تم میرے سپرد کرتے تھے، اس کو کہہ رہے ہو ساحر، اس کو کہہ رہے ہو مجنون، اللہ اکبر۔ اور طائف میں ظالموں نے کیا کیا، یہاں سے کچھ دل شکستہ ہو کر جب طائف کی طرف لے گئے تو انہوں نے آوارہ چھوکرے اور ڈونڈے لگا دیے، اور حضور کی جو طائف کی دعا ہے نا وہ بڑی دل شکستگی والی، بڑے سخت حالات والی ہے کہ اللہ مجھے آپ نے کن کے سپرد کر دیا، میرے رب یہ کون سی آزمائشیں ہیں جن کا میں شکار ہو گیا، اے میرے رب اگر تو اس سے راضی ہے، تیری رضا کا یہی طریقہ ہے تو مجھے قبول ہے۔ اللہ اکبر، بندگی انابت، وہ چہرہ مبارک جس کی اللہ قسم کھاتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی، وہ عمر مبارک جس کی اللہ قسم کھاتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، محبوب مجھے آپ کی عمر عزیز، عمر مبارک کی قسم، آپ کے جو مخالفین ہیں یہ بہکے ہوئے ہیں، لوگ قوم لوط کے جو سرکش تھے یہ ان سے کم نہیں ہیں۔ تو یہ جو دین ہے یہ آزمائشوں کا نام ہے، یہ جنت ایسے نہیں مل جاتی کہ بیٹھ کے چند تسبیحات کی، عمرے کیے، دینی فیشن اختیار کیا اور سمجھ لیا کہ جنت مل جائے گی، نہیں، یہ ادائے حقوق کا نام ہے، یہ ماریں سہنے کا نام ہے، یہ طنز برداشت کرنے کا نام ہے، یہاں قدم قدم پر جفائیں اور قدم قدم پر بلائیں ہیں، انا پر چوٹ پڑتی ہے، پھر کہیں اللہ نصیب ہوتا ہے۔ اب اللہ نے کہا اگر ایسے حالات ہو جائیں تو آپ کیا کریں، آپ اللہ سے اپنا تعلق، اللہ سے اپنا قرب، عبادت بڑھا دیں۔ یہ تو حضور کے حالات تھے، ہمارے لیے تعلیم یہ ہے، کبھی زندگی کی راہوں میں، کبھی آزمائش حلال کے کمانے میں، کبھی رشتوں کی آزمائش، کبھی اپنوں کی بے وفائی کے چرخے لگیں تو اپنا مسلح، اپنی ذات، اپنے اللہ سے تعلق ہو، وہ روحانی غذا بڑھ جاتی ہے۔ عام حالات میں ایک گولی کھائی جاتی ہے جب شوگر زیادہ ہو، جو انسولین بھی ہے، گولیاں بھی ہیں اور بھی ہیں، تو اپنے رب سے تعلق بڑھتا چلا جائے۔ فسبح بحمد ربک، اللہ اکبر، وقم من الساجدین، تابع فرمان ہونے کی انتہائی آخری ہے، یہاں قم من الساجدین سے ظاہری سجدہ بھی ہے اور دوسری مراد یہ کہ آپ کی تمام امور اللہ کے تابع ہو جائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں، اس میں وقفہ نہ آئے، یہ مسلسل ہو، پتہ چلے کہ بندہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو جائے، پھر آزمائشیں اس کے لیے آزمائشیں اس درجہ کی رہتی نہیں۔ اسی کو ایک اور جگہ پر فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی ان کی آزمائشوں پر صبر کیجیے، اور صبر بھی اللہ کی توفیق سے عطا ہوتا ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ہمیں معلوم ہے لیکن آپ ان کی چیزوں پر غم نہ کھائیں، یہ الزامات آتے ہیں، یہ دشنام سہنے پڑتے ہیں،
ہم نے تو کبھی دین کے نام پر چپیڑ نہیں کھائی کسی سے، کبھی دھکا نہیں ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن آزمائشوں سے گزرے، پھر جا کے یہ دین ہم تک پہنچا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا ہے تاریخ انبیاء میں کسی کو نہیں ستایا گیا۔ اور لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابل فرعون ہے، جب اس کا غرق ہونے کا معاملہ ہوا اور پانی یہاں تک آیا تو اس نے کہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل، اب ایمان لاتے ہو، پہلے اس سے نافرمانی کرتے، یعنی وہ قبول ایمان پر آخری وقت میں آمادہ ہو گیا۔ اور ادھر روایات میں آتا ہے کہ جو ابو جہل تھا وہ زخمی ہو کے اسے گرا دیا گیا۔ جب اسے قتل کرنے لگے ہیں میرٹ پر تو اس نے کہا کہ میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا، یہ نہیں کہا کہ میں قبول کرتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ حق سچ ہے۔ اللہ اکبر! اب بتائیں، بڑا سرکش فرعون ہے یہ، بڑا سرکش یہ، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پڑا ہے اور پھر ان جگہوں سے نکلے۔ اس لیے کبھی قرآن کو اس انداز سے پڑھیں کہ نبی کی دعوت کی مشکلات کیا ہے، تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ جو آپ کی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں نا جن کو ہم لیے پھرتے ہیں اور اپنے آپ پر طاری کیے کرتے ہیں، یہ نبی کی پریشانی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا نبی آپ اس سب کے باوجود، ان کے اس طرز عمل پر دکھ کے باوجود، آپ کا ایک اور دکھ بھی ہے، اللہ کہتا ہے اس کو بھی کنٹرول کرو، وہ دکھ بڑا عجیب ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی اتنا گھلنا، اتنا تڑپنا، اس غم میں جان دے دینا کہ یہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ اکبر! ایک طرف ان کا طرز عمل کیا ہے اور ایک طرف نبی کی ہمدردی کی انتہا کیا ہے، ان کی خیر خواہی کی انتہا کیا ہے۔ اس سے بڑا کوئی خیر خواہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے یہ دین آزمائشوں کا نام بھی ہے، عنایتوں کا نام بھی ہے، لیکن اس میں قدم قدم پر آزمائشیں آتی ہیں۔ آج کے دور میں اگر ہم مسلم معاشرے میں ہیں تو ہمیں آزمائشیں کیا آئیں گی؟ ہماری اولاد بگڑ جائے گی، ہاتھ سے نکل جائے گی، ملازم ہیں تو بہت بڑی کوئی آفر آ جائے گی، غلط کام کے لیے آپ کے راستے کھلنے شروع ہو جائیں گے، آپ کی آزمائش یہ ہے۔ اسی طرح موبائل کے اس دور میں اپنی آنکھوں کی حفاظت، یہ بڑی آزمائش ہے۔ جس طرح کسی کی تصویر دیکھنا متحرک جن سے مخالف کو دیکھنا گناہ ہے، اسی طرح اگر اس کو اس نیت سے دیکھا ہے تو یہ بھی گناہ سے کم نہیں ہے۔ تو ہماری آزمائشیں نوعیت مختلف ہے، اپنی اپنی جگہ پر اللہ سے استقامت کی دعا مانگنا اور قرآن کو اس نیت سے پڑھنا، اس پہلو سے پڑھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کون کون سے مراحل گزرے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کن کن مراحل سے گزار کر ہم تک دین پہنچایا ہے۔ پھر حضور سے محبت ایک اور انداز سے بڑھتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی تشفی جب آتی ہے تو وہ تسلی تشفی تب حضور کو تھی اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے ایسے تمام امتیوں کے لیے ہے جو ان آزمائشوں سے گزرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لا تحزن، غم نہ کر، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ جب اللہ کا ساتھ ہو جائے تو بولا ہے نا اللہ جو ان سے ہے مومنین کے ساتھ ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، جب اللہ مومن کے ساتھ ہے تو پھر ڈر کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف۔ جوہر نے کہا تھا کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ اور اس دعوت کے راستے میں خدا اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ مولانا تقی کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ بڑی دور ہے ابھی تک، بڑی دور ہے ابھی تک رگے جان کی مسافت۔ اے اللہ آپ رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں لیکن احساس نہیں۔ بڑی دور ہے ابھی تک رگے جان کی مسافت، جو دیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر۔ اللہ اکبر! جب یہ شعور ملے گا پھر آزمائشیں آسان بھی ہو جائیں گی، آزمائشوں میں پھر مزہ بھی آئے گا، پھر اللہ کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ اس رمضان میں خصوصاً قرآن سے ہمارے تعلق Please don't forget to like and share.